محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین دی ذات پاک واسطے خاص ہے، جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے۔ جس اللہ نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، غیر مسلم، یہ سارے انسان نے، لیکن اللہ رب العالمین دا ساڈے اتے اپنا خاص فضل اور کرم ہے کہ رب العالمین نے سانو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا، اور سونے نبی علیہ السلام دا غلام بھی بنایا۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، اس مسجد خطیب محترم شیخ حضرت مولانا غلام رسول صاحب ورعا وطل اللہ عمرکم و ابقا وجعل الجنت مأوا و مسوا، حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی تشریف فرمانے۔ تو میں اس علاقے دے سنجیدہ لوگوں جو پیغام دینا چاہنا، انسان اس دنیا دے اتے گناہ کردا جاندہ ہے تو پھر یہ بات کیا دیندا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ گناہوں معاف فرما دین والا ہے۔ حضرات، جو اللہ غفور الرحیم ہے وہ اللہ شدید العقاب بھی ہے۔ جس اللہ نے جنت نو تیار کیتا اس اللہ نے جہنم نو بھی تیار کیتا ہے۔ تو تساں احباب دے سامنے آج میں ایک اہم موضوع دے معافی کسے ملے گی اس حوالے دے نال گفتگو کرنا چاہنا۔ توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ اس حوالے دے نال میں 3 چیزاں تساں احباب دے سامنے بیان کراں گا۔ سب تو پہلی بات یہ کہ جس وقت انسان دے کولو علم آ جائے تو پھر گناہ نہیں کریدا۔ علم آ جائے گناہ نہیں کریدا، علم آ جائے بدکاری نہیں کریدی، علم آ جائے اللہ دی نافرمانی نہیں کریدی۔ نبی علیہ السلام دے کول سیدنا ام ہانی رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے۔ آندے نے اللہ دے نبی مینوں ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس دی برکت دے نال اللہ میرے اتے مغفرت نو اور بخشش نو لازم فرما دے اور میرے گناہاں نو معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا ان من موجبات المغفرۃ بذل السلام و حسن الکلام، کہ اگر تسی یہ بات جانتے ہو کہ اللہ گناہوں نو معاف فرما دے تو پھر سلام نو عام کیجئے، اللہ گناہوں نو بھی معاف فرمائے گا، اللہ بخشش نو لازم فرمائے گا، اور اچھے اخلاق دا مظاہرہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک صحابی آیا، آ کے آندہ السلام علیکم، تو مجلس کے اندر بیٹھ جاندہ ہے۔ کچھ دیر دے بعد دوسرا صحابی آیا، آ کے آندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجلس کے اندر بیٹھ جاندہ ہے۔ کچھ دیر دے بعد تیسرا آدمی آیا، آ کے آندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجلس کے اندر بیٹھ جاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ جڑا شخص پہلے آیا انہاں آکھیا السلام علیکم، اللہ نے اسلام دی وجہ دے نال اس بندے نو 10 نیکیاں عطا کیتیاں نے، اور جس بندے نے بات آکھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ نے اس بندے نو 20 نیکیاں عطا کیتیاں نے، اور جس بندے نے سلام آکھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے اس بندے نو 30 نیکیاں عطا کیتیاں نے۔ تو حضرات، اس بات تو معلوم اے ہویا کہ اللہ گناہاں نو معاف فرما دیندا۔ سلام نو عام کیجئے، سلام نو عام کرن دی برکت دے نال اللہ گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ اچھے اخلاق دی برکت دے نال اللہ گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ حضرات، اس بات دے اندر کوئی شک نہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اسی نماز پڑھنے ہیں، روزہ رکھنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے ہیں، ایدی برکت دے نال اللہ گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ لیکن حضرات، اپنے ذہناں دے اندروں اے بات نکال دیجئے کہ اللہ ہر گناہ معاف فرما دیندے نے۔
گناہ اللہ ذوالجلال اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ معافی اس بندے نو ملدی ہے کہ جڑا بندہ گناہ کردا ہے علمی دی وجہ تو جہالت دی وجہ تو گناہ کردا ہے۔ صحیح البخاری اندر حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے، اس حدیث دی راوی نے فرماندیا نے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جڑا بندہ گناہ دا اعتراف کر لیندا اللہ دے کولوں معافی مانگدا اللہ اس بندے دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔ اور آئیے صحیح البخاری دی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت دے دن میری امت دا 70,000 بندہ اللہ بغیر حساب اپنی جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام دی التجا بڑی، خواہش بڑی، تمنا بڑی، آرزو بڑی، اور دعا فرمائی کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اعتداد کام میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی پریشان نہیں ہونا، کل قیامت دن جرا بغیر حساب 70,000 اللہ دی جنت اندر داخل ہوئے گا، میں مزید اضافہ کر کے ایک بندے دے نال 70,000 جنت اندر داخل کر دیاں گا۔ تو 70,000 نو 70,000 نہ ضرب دیتی جائے تو اعتداد بنتی ہے 4 ارب اور 90 کروڑ۔ خطبے دے اندر میں دعا فرمانا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعداد بھی بہت بڑی ہے، سانوں بھی انہاں 70,000 بندیاں دے اندر شامل فرما۔ تو آئی حضرت میں پہلی بات تمہیدی طور دے بیان کر چکیا کہ اللہ اس بندے نو معاف فرماندے نے کہ جڑا بندہ گناہ کردا ہے علمی دی وجہ تو جہالت دی وجہ تو۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے اپنا پیارا قرآن نازل فرمایا ہے، فرمایا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، آئے لوگوں میں بیان کرا اللہ کنہ لوگاں نو معاف فرما دیندے نے، اللہ نے کنہ لوگاں دے نال معافی دا وعدہ کیتا ہے، اللہ کنہ لوگاں دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے جڑا بندہ گناہ کردا ہے علمی دی وجہ تو گناہ کردا ہے، جہالت دی وجہ تو گناہ کردا ہے، پھر وہ بندہ اللہ دے اوپر ایمان لے آندا ہے، اللہ دے ذوالجلال دے کولوں توبہ کردا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ صرف گناہاں نو معاف نہیں فرماندے، اللہ اس بندے دے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما دیندے نے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے لوگو اللہ بڑائی بخشش والا ہے، اللہ معاف فرما دینے والا ہے۔ فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جرا بندہ گناہ دا اعتراف کر لیندا ہے پھر اللہ دے کولوں معافی مانگ لیندا ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ اللہ دے کولوں جرا بندہ توبہ کردا اللہ گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ اوے لوگو اللہ ذوالجلال اس بدبخت نو معاف نہیں جے فرماندے جرا تنہائی دے اندر بلا ناگا گناہ کردا ہے، روزانہ گندے میسج کردا ہے، روزانہ گندیاں کھالا سوندا ہے، فیس بک دے گندیاں فوٹواں ویندا ہے، روزانہ والدین دا دل دکھاندا ہے، روزانہ اپنے دل اندر حسد بغض رکھدا ہے، روزانہ بانڈا نمبراں دی کمائی کھاندا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔
آئیے لوگوں اپنے دلوں نوں پاک کر لئیے، اپنے سینیاں نوں پاک کر لئیے، اپنی زباناں نوں پاک کر لئیے، اپنی اکھاں نوں پاک کر لئیے۔ فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا۔ اللہ ذوالجلال اس بندے دے گناہ نوں معاف فرماندے نے جڑا بندہ گناہ کردا ہے علمی دی وجہ تو جہالت دی وجہ تو، کنوں نے پتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، کنوں نے پتا کہ اکھ دی ہوارگی حرام ہے، جے روزانہ اکھ چک کے غیر محرم نو وینا تو لذت حاصل کرنا، اے تیرے سارے معاملات اللہ دی نظر اندر نے، اللہ دے علم اندر نے۔ پھر تو کاریاں نمازاں پڑھنا، کارے روزے رکھنا، کھادی قربانی کرنا۔ آئی حضرات تساں احباب دے سامنے میں ایک تلخ حقیقت بیان کر چکی ہاں کہ اس بندے دی معافی ہے جڑا بندہ گناہ کرتا ہے علمی دی وجہ تو جہالت دی وجہ تو روزانہ گناہ بھی کریں، تو ڈیلی گناہ بھی کریں، ڈیلی معافی بھی منگے، ڈیلی بدی بھی کریں اور ڈیلی معافی بھی منگے، تو معافی نہیں مانگ رہے، تم بے وقوفی کر رہے ہیں، تو اپنے رب دے ہاں استہزاء کر رہے ہیں۔ آئیے لوگوں پہلا بندہ ہوئے جنہوں اللہ معاف فرما دیندے نے، او بندہ علم آ جائے گناہ نہیں کریدا، اللہ دے بندو علم آ جائے غلط کاری نہیں کھڑی دی، علم آ جائے اپنے دل اندر حسد اور بغض نہیں رکھی دا۔ آئیے میں دوسرا اور تیسرا عمل بیان کراں اللہ کنہ لوگاں نوں معاف فرماندے نے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیے دوسرا وہ بندہ جنہوں اللہ معاف فرما دیندے نے جرا بندہ دل دا نرم ہے، جرا لوگاں نال پیار کردا ہے، جرا بندہ لوگاں دیاں مسکراہٹاں نہیں جے چھیندا، جرا پیاریاں نوں پریشان نہیں جے کردا، جڑے رشتہ داراں نوں پریشان نہیں جے کردا، اللہ اس بندے نوں معاف فرما دیندا ہے۔ میں صحیح البخاری دے تواڈے سامنے 3-4 حدیثاں بیان کراں کہ اللہ کنہ لوگاں معاف فرماندے نے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک بندے دی فرشتہ نے روح قبض کی تھی اور جس وقت روح قبض کرنے لگے فرشتیاں سوال کیتا حل عملت من الخیر شیئا، او اللہ دے بندے دنیا دے اتے کوئی نیک عمل بھی کردا رہا کہ نہیں کردا رہا؟ اے آندا ہاں میں دنیا دے اتے ایک نیک عمل کردا رہا۔ فرشتہ نے پوچھا کیڑا نیک عمل کردا رہا؟ اے آندا دنیا دے اتے اگر میرے کولوں کوئی تنگ دست قرضہ لے کے چلا جاندہ، اگر وہ دے حالات مارے ہندے میں مہلتاں دے دیندہ، اگر واقعی غریب لچارے روپیہ پیسہ ادا نہیں کر سکدا، اے بندہ آندا میں اس بندے نوں معاف فرما دیندہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو فرشتیاں نے اس بندے دی روح قبض کیتی ہے تے فرشتے آندے نے وہ دل دے نرم انسانہ لوگاں لی آسانی پیدا کرنے والیا، لوگاں نوں معاف فرما دین والیا، اللہ نے تیرا عمل پسند کیتا ہے، تیرے گناہاں نوں معاف کیتا ہے اور اللہ نے جنت اندر تیرے درجات نوں بلند کیتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آئیے ذرا صحیح البخاری دی دوسری حدیث بیان کراں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جا رہا اپنی سواری دے جا رہا ہے، چل دیں ایک رستے دے اندر کھاردار جاڑی آ گئی ہے، کانٹے آ گئے نے۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ اپنی سواری تو نیچے اتریا ہے، نیچے اتر کے انہیں کھاردار جاڑی رستے دو سیر دے کر دیتی ہے۔ اسیں بھی رستے دے چلنے ہیں، موٹر سائیکل کار سائیکل دے چلے جانے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے دے دل اندر خیال آیا کہ ایک کسے نو چھلنی کر دیں گے، کسے نو نقصان پہنچان گے، کسے نو تکلیف پہنچان گے۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ اپنی سواری تو نیچے اتریا اور انہیں کاردار جاری رستے تو سیر دے کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا فشکر اللہ، اللہ نے نرم دل بندے دی نیکی دا مول پا دیتا ہے۔ فغفر اللہ، اللہ نے اس عمل دے باروں زندگی بھر دے گناہاں نوں معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لوگاں دے رستے اندر کانٹے نچھاور کرنے ہیں، لوگاں نوں پریشان کرنے ہیں اور لوگاں دے رستے دے اندر اسی گھڑے کھوڑنے ہیں۔ آئیے لوگوں نرم دل بندہ جڑا دل دا نرم انسان ہے، جدے دل دے اندر اپنے رب دا ڈر اور پیار ہے، اللہ اس بندے دے گناہاں نوں معاف فرماندے نے۔ میں تہاڈے سامنے صحیح البخاری دی تیسری حدیث بیان کراں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جا رہا چل دیاں اس بندے نوں پیاس لگی ہے،
آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ کنویں دے نیچے اتریا ہے، سیر ہو کے اس بندے نے پانی پیتا ہے، جدو پانی پیتا ہے تے کنویں دو باہر آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چاند قدم آگے گیا ہے، ایک کتیا پیاس دی وجہ تو گلی مٹی چٹ رہی ہے۔ صحیح البخاری دے لفظ نے یا کل السرا من العطش، پیاس دی وجہ تو گلی مٹی چٹ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دے دل دے اندر پیار آیا، اے دے دل دے اندر نرمی آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ واپس مڑیا، کنویں دے نیچے اتریا ہے۔ آئیے رات جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو اے بندہ کنویں دے قریب آیا ہے، حضرات اے دے کولوں پیالہ بھی نہیں، گلاس بھی نہیں، کوئی برتن بھی نہیں۔ انہیں دل اندر خیال آیا کہ میں کتیاں نو پانی کس طرح پلاواں۔ آئیے حضرات بڑا اہم مرحلہ ہے، انہیں ایک کتیاں نو پانی پلانا ہے، ماں لی نہیں، باپ لی نہیں، بہن لی نہیں، ایک کتیا لی پانی دا انتظام کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ اپنے پیر دے کو موزہ اتارتا ہے، اللہ اللہ جدو موزہ اتاریا تے کنویں دے نیچے اتر جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو نیچے اتریا ہے اپنے موزے دے اندر پانی ڈالیا ہے، انہیں دل اندر خیال آیا اگر موزہ ہاتھ اندر پکڑے تے کنویں دو باہر نہیں نکل سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ کتیا دی وجہ دو ایک موزہ اپنے منہ اندر ڈالیا ہے تے دونوں ہتھاں دے نال کنویں دو باہر آیا ہے۔ ان کنویں دو باہر آ کے کتیاں نو پانی پھیلایا ہے۔ زمانے بڑھدا بدکارے، زمانے بڑھدا گناہگار ہے، ایک نیکی دے باروں اللہ نے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے تے جنت اندر درجات نو بلند فرما دیتا ہے۔ اسی لوگاں دے رستے دے اندر کانٹے نشاور کھڑنے ہیں، لوگاں نو پریشان کھڑنے ہیں، آئیے نرم دل بندہ اللہ گناہاں نو معاف فرما دیندے نے، دعا کرنے ہیں اللہ ساڑے دلاں نو نرم فرما دے، اللہ سانو مدینے اور مکے دی زیارت نصیب فرما۔ آئیے میں اللہ دے کولوں دعا کرنا چاہنا کوئی ایسا کرم کما مولا ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا، کوئی ایسا کرم جدہ جدہ مکے اور مدینے جانو دل کردہ نا، جدو میں واہ اے شیر پڑھاں گا واہ باز دے نال آمین کہہ دینا، کوئی ایسا کرم کما مولا ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا، ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے تے لوکی جان دے چار چفیرے دے، واوا نشے اتھے صبح سویرے دے، ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا، ایڈیو پیپسی کھولے کس کام دے، منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے، میرے وقت دے ہنجو تاں تھم دے، حرم پھوڑیاں جلد چڑھا مولا، اجر مسجد نبوی مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے، اور جتے تھاواں ملیاں نبی پیارے نے اوتھے کملیاں وانگ رولا مولا، اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام دے کول آیا، آکے اندر اللہ دے پیغمبر میں دل دا اتنا نرم ہاں، اللہ دے نبی جس وقت میں بکری ذبح کرنا، اللہ دے نبی میں بکری دے برا رحم کرنا، جامع ترمذی دی روایت ہے اندر اللہ دے نبی میں بکری دے رحم کرنا، انی اذبح الشاۃ وانا ارحمھا، اللہ دے نبی میں بکری دے برا رحم کرنا، اللہ دے پیغمبر کیا مینوں کوئی اللہ اجر عطا کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابی تو دنیا دے تے ایک بکری دے رحم کرنا، آسمان دو اللہ تیرے تے رحم کر دائے۔ نرم دل بندے نو اللہ معاف فرما دیندے نے، اور یاد رکھنا
جویں پتھر دے بارش دا کوئی اثر نہیں، ایویں سنگ دل بندے دی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں، نماز دا کوئی فائدہ نہیں، قربانی دا کوئی فائدہ نہیں، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا۔ نرم دل بندے نو معاف فرما دیندے نے۔ میں تہاڈے سامنے صحیح البخاری دی 3 حدیثاں بیان کر چکے ہیں، اور آئی حضرت میں ایک قدم اور آگے جانا چاہنا۔ تاریخ دمشق 80 جلدہ دے اندر عربی دے اندر کتاب چھپی ہے، اے دے اندر میں صحیح سند دے نال پڑھیا ہے کہ جنہاں نے اللہ نو پہچانے اور جنہاں نے اللہ دی قدر کیتی ہے اور جنہاں دا دل نرم ہے، جنہاں دے دل دے اندر نرمی ہے، تاریخ دمشق دے اندر میں پڑھیا ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت موت و حیات دی کشمکش دے اندر نے، بیٹے بھی قریب نے بیٹیاں بھی قریب نے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اے میرے بیٹو میرے اونٹ نو بلا کر کے لے کے آؤ، دمون نو بلا کر کے لے کے آؤ۔ انہاں دے اونٹ دا نام دمون ہے، دال میم واو تے نون دمون دا نام ہے۔ آندے نے میرے بیٹو میرے اونٹ نو بلا کر کے لے کے آؤ۔ بیٹے آندے نے بابا تواڈے کول تے اونٹ دے سوار نہیں ہویا جانا، اونٹ کی کرنا ہے۔ ابو دردہ نے نانا میرے اونٹ نو بلا کر کے لے کے آؤ۔ فرما بردار بیٹھے گئے، اس طرح اونٹ دی نکیل پکڑیے، قدم با قدم چلتے آ رہے نے۔ اونٹ لیا کے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے کھڑا کر دیتا ہے تے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں چوکے تے اونٹ وال ویکھیا ہے تے نال اکھاں دے اندروں آنسو آ جاندے نے۔ فرماندے نے اے دمون میں 4 دن تیرے تے سفر کردا رہیا، میں 4 دن تیرے تے سفر کردا رہیا۔ اے دمون اگر میں تیرے تے کوئی زیادتی کیتی ہوئے، میں تینوں کوئی تکلیف پہنچائی ہوئے، اے دمون مینوں دنیا تے معاف کر دینا، مینو دنیا تے معاف کر دینا۔ کل اللہ دے دربار اندر میری شکایت نہ پیش کرنا، تیرے چارے اندر کوئی کمی ہوئی ہوئے، تیرے پانی اندر کوئی کمی ہوئی ہوئے، یا میں زیادہ مسافت نو چلایا ہوئے، اے دمون مینو دنیا تے معاف کر دینا، کل اللہ دے دربار اندر میری شکایت نہ لگانا۔ معافی منگن والے حضرات جانوراں دے کولوں معافی مانگے، تم باپ دے کولوں معافی نہ مانگے، تو ماں دے کولوں معافی نہ مانگے، تو بہن دے کولوں معافی نہ مانگے، تو بیوی دے کولوں معافی نہ مانگے، اور آئی حضرات تو بھائی دے کولوں معافی نہ مانگے۔ اے دنیا کائنات دا نظام چل رہا تو معافی دے چل رہا۔ اگر آج تیرا اللہ معافی دا دروازہ بند کر دے تو دنیا کائنات دا نظام نیست و نابود ہو جائے گا، درم و بھرم ہو جائے گا۔ آئی حضرات دنیا کائنات دا نظام چل رہا تو معافی دے چل رہا، گھر دا نظام چلے گا معافی دی بنیاد تے چلے گا، دکان دا نظام چلے گا معافی دی بنیاد تے چلے گا، تیری فیکٹری مل دا نظام چلے گا معافی دی بنیاد تے چلے گا۔ جن دل سخت کر کے بریکاں ٹائٹ کر دیں گا دکان اجڑ جائے گی، گھر اجڑ جائے گا، کاروبار اجڑ جائے گا، تیری فیکٹری مل دا نظام اجڑ جائے گا۔ آئیے لوگوں میں نہ مانو، نرم دل بندے نو اللہ معاف فرما دیندا ہے، سنگ دل بندے نو اللہ معاف نہیں جے فرماندے۔ آئی حضرات اپنے پیاریاں دے کولوں معافی مانگ لئیے، معاف کر دئیے، اپنے دل نو نرم کر لئیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اپنے دل دی اتنی فکر ہے، آپ علیہ السلام اللہ دے کولوں دعا فرمایا کر دے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ نبی علیہ السلام دی 23 سالہ زندگی دا اگر مطالعہ کیجئے تو یہ بات سامنے آندی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر سب تو زیادہ 2 دعاواں فرمایا کرتے، ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور دوسری اکثر ما کان یدعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام جو کثرت نال دعا فرمایا کر دے، اللہم یا مقلب القلوب
اللہ میرا دل نرم کر دے، اللہ میرے دل اندر نرمی پیدا کر دے۔ اے کیوں نہیں نماز پڑھدا، اے کیوں نہیں تہجد پڑھدا، اے کیوں نہیں اشراق پڑھدا؟ اللہ دی قسمیں دل کالے ہو گئے نے، روح کالی ہو گئی ہے، اکھاں آوارہ ہو گئیاں نے، دل آوارہ ہو گئے نے۔ آئے نہیں سوچدا زبان چلان لگیاں، نہیں بیندا اکھ اٹھان لگیاں۔ اللہ سنگ دل بندے نو معاف نہیں جے فرمان دے۔ اور جنہ دی رب نہ یاری ہوئے، یار میرے کو وقت نہیں ورنہ میں تفصیل اندر جاندہ، یاد ہی نا سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مستہ بن اساسہ نے جدو بہتان لگا دیتا ہے، الزام لگا دیتا ہے، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرچہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اتاریا قرآن، میرے حبیب ابی بکر نو کہہ دیو تم مستہ نو معاف کر دے، میں رب تینوں معاف کر دیاں گا۔ تیاں دے الزام لگان والے نو معاف ہی نہیں کیتا، صرف معاف ہی نہیں کیتا بلکہ پہلے نالوں ڈبل خرچہ عطا کر دیتا ہے، پہلے نالوں مہانہ کفالت زیادہ کر دیتی ہے۔ آئے لوگ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ اس بندے نو معاف فرما دیندے نے۔ آئیے حضرات میں تہاڈے سامنے دو چیزاں بیان کر چکے ہیں، دو باتاں بیان کر چکے ہیں کہ سب تو پہلے اللہ اس بندے نو معاف فرما دے نے جڑے کول گناہ ہو گیا علمی دی وجہ تو، گناہ ہو گیا جہالت دی وجہ تو، علم آ جائے گناہ نہیں کریدا، علم آ جائے بدی بدکاری نہیں کریدی۔ آئیے دوسرا وہ بندہ جنہوں اللہ پاک معاف فرما دیندے نے، جڑا بندہ دل دا نرم ہے، جڑا پیاریاں دی مسکراہٹاں نہیں چھیندا، جڑا لوگاں دے رستے اندر گھڑے نہیں کھوددا، جڑا لوگاں نو پریشان نہیں کردا، جڑا پیارے نو پریشان نہیں کردا، اللہ اس بندے نو معاف فرما دیندے نے۔ اور آئیے آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آئیے تیسرا کہڑا بندہ جنہوں اللہ پاک معاف فرما دیندے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اس دے باوجود پریشانیاں آ جاندیاں نے، مصیبتاں آ جاندیاں نے، کتے بیٹے والوں پریشان ہے، کتے بیٹی والوں پریشان ہے، کتے ماں والوں پریشان ہے، کتے دی بیٹی معذور ہے، کسی دا بیٹا معذور ہے، 10 15 سال ہو گئے شادی نو، اللہ نے بیٹا عطا نہیں کیتا، پھر بھی آندا اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ تیرے تے کوئی گلہ نہیں، اللہ میں تیرے تے راضی۔ صبح تو لے کے شام تک محنت مزدوری کردا ہے، تنخواہ 14,000 15,000 تے مہینے دے آخر پھر مقروض ہو جاندا ہے، لیکن رب دا گلہ نہیں کردا، رب دا شکوہ نہیں کردا۔ اے آندا اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تھے راضی، اور وظیفہ فرض ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ما من مسلم یصیب اذى من مرض او سوا، ایک بندہ دنیا تے زندگی بسر کرتا ہے، مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، اے بندہ اللہ دی وانڈ تے راضی رہندا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ گناہ مانوئے میں معاف فرما دیندے نے جویں درختاں دے پتے جھڑ جاندے نے۔ دو باتاں آپ نے فرمائیاں نے، میں خلاصہ کرنا چاہنا۔ پہلی بات اللہ اس بندے دے گناہ ایویں معاف فرما دیندے نے جویں درختاں دے پتے جھڑ جاندے نے، اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اللہ گناہاں نوں ایویں معاف فرما دیندے نے جویں لوہے دا زنگال پٹی ختم کر دیندی ہے۔ اللہ ایویں نرم دل بندے نا، اور جڑا اللہ دی ونڈ تے راضی رہندا ہے اللہ گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔ آئیے میں دوسری حدیث جامع ترمذی جو بیان کراں، آپ نے فرمایا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله۔ آپ نے فرمایا کہ مومن بندہ مصیبتاں دے اندر اٹیا رہندا ہے، مومن بندی مصیبتاں دے اندر اٹی رہندی ہے، پریشانی آ جاندی ہے، مصیبت آ جاندی ہے، خدا دی قسم میرا دل کردا ہے میں اپنا منبر چھوڑ دیاں اور اے حدیث تواڈے متھے دے لکھ دواں، اے حدیث طویل بنا کے تواڈے گالے اندر لٹکا دیاں، اے حدیث
تواڈی جیب اندر ڈھال دیاں۔ آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن بندہ پریشانی آ جاندی ہے، مصیبت آ جاندی ہے، اللہ دی ونڈ تے راضی رہندا ہے جدوں یہ بندہ کل قیامت والے دن حتی یلقى اللہ مالہ خطیہ، اللہ گناہاں نو ایویں معاف فرما دیندے نے۔ کل جدوں اللہ دے دربار اندر یہ بندہ آئے گا، اللہ گناہاں نو معاف فرما دین گے، اور اے بندہ نامہ اعمال دی چٹی چادر لے کے تے اپنے رب دی ملاقات کر لے گا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اے وظیفہ پڑھیا کر، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ کوئی بات نہیں، بیٹا نہیں ملیا، بیٹی نہیں ملی، کاروبار نہیں ملیا، اللہ میں تیرے تے راضی۔ رب دا گلا نہ کھڑیا کر، رب دا شکوہ نہ کھڑیا کر، اللہ دی قسمیں اللہ ذوالجلال تیریاں پریشانیاں بھی دور فرمان گے، اللہ مصیبتاں بھی دور فرمان گے، اور اللہ تینوں اپنی جنت دا دیدار بھی کران گے تے جنت محل بھی دیں گے۔ آج ہر دوسرا بندہ اللہ دا گلا کر رہا، اللہ دا شکوہ کر رہا، آندہ مینوں میرے سٹیٹس دے مطابق نہیں ملیا، میرے اندر جو ابیلٹیز کوالٹیز نے، میرے اندر جو معیار نے، میرے اندر جو صلاحیتاں نے، مینوں دے مطابق نہیں ملیا۔ اللہ دے بندے ککھاں دی کلی اندر رہ کے اپنا رب دا شکر کر، اور اپنے رب دا شکر کر، اللہ تینوں ہمدردی اور اللہ تینوں سکون عطا فرمان گے جڑے بادشاہاں نوں محلہ اندر بھی نصیب نہیں ہوندے۔ کئی بندیاں نوں ویکھیا کہ زندگی دے آخری حصے اندر پریشانی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، یہ لوگوں میں پیغام دینا اللہ تے راضی رہا جے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک بندہ جوانی دے اندر نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، زکات ادا کرتا ہے، بیماری دی وجہ تو، بڑھاپے دی وجہ تو بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکیا، بیماری دی وجہ تو سالانہ حج نہیں کر سکیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے جدے بندہ بیمار ہوندا ہے، اللہ اپنے فرشتیاں نو حکم دیندے نے، اے میرے فرشتیو میرا بندہ صحت دے دناں دے اندر جڑے نیک عمال کرتا ہے، آج بیماری آ گئی ہے، میرے بندے دے نیک عمل لکھ دے جاؤ۔ اللہ فرماندے نے اپنے بندے نو میں پریشانی دیتی ہے، حدیث سے لفظ نے قیدت عبدی، اپنے بندے نو میں قید کیتا ہے، اپنے بندے نو میں بیماری عطا کیتی ہے۔ اگر آج میرا بندہ صحت تندرست ہوندا، میرا بندہ بیت اللہ دے چکر لگا لیا ہوندا، میرا بندہ صحت یاب ہوندا، میرا بندہ نماز تہجد ادا کر رہا ہوندا، فرشتے آندے نے اللہ ان نماز پڑھی کوئی نہیں، اللہ بیٹھ کے نماز پڑھیے، گھر اندر نماز پڑھیے، اللہ ہن 27 نمازاں دا ثواب لکھ دیے۔ اللہ فرماندے نے ہاں میرے بندو 27 نمازاں دا ثواب لکھ دیو۔ فرشتیاں نے اللہ کتنی دیر لکھنا ہے؟ ہفتہ لکھنا ہے، 2 ہفتے لکھنے ہیں، مہینہ لکھنا ہے، 2 مہینے لکھنے ہیں، سال لکھنا ہے، 2 سال لکھنا ہے۔ اللہ فرماندے نے حتی یبرح او یموت، اے میرے فرشتیو میرا نیک بندہ جڑے جوانی دے اندر عمل کرتا رہا ہے، آج بڑھاپے اندر بھی عمل لکھ دیو۔ حتی یبرح او یموت، حتیٰ کہ میرا بندہ صحت یاب ہو جائے، یا میرا بندہ موت دا جام پی کے تے میری ملاقات نو آ جائے۔ کر منظور دعا مولا، سانو اپنے در تے بلا مولا، کر منظور دعا مولا، سانو اپنے در تے بلا مولا۔ میں غلطیاں بڑیاں کیتیاں نے، مینوں تیتھوں آندی حیا مولا، کر منظور دعا مولا، سانو اپنے در تے بلا مولا۔ اللہ میرے عیباں دی کوئی حد نہیں، پر تیری رحمت کولوں ود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھاں مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا، کر منظور دعا مولا، سانو اپنے در تے بلا مولا۔ آئیے ذرات اللہ دا گلہ نہیں کرنا، اللہ دا شکوہ نہیں کرنا۔ سلسلہ حدیثہ سید اندر واحد موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ جرا بندہ اللہ دی ونڈ تے راضی رہندا ہے، اور اج دے جمعے دا ایک تانوں میں تحفہ پیش کرنا چاہنا
چاہنا اج دے جمعے اندر ایک تو میں تحفہ دینا چاہنا ہے اے تحفہ سنبھال کے لے جاؤ صبح 3 مرتبہ پڑھو 3 مرتبہ شام نو پڑھو اللہ دی قسمیں اللہ ذوالجلال تیریاں ساریاں نیک خواہشات نو پوریا فرمان گے اللہ دنیا دے اندر بھی روحانیت عطا فرمان گے طمانینت عطا فرمان گے اور کل قیامت والے دن بھی اللہ تیرے تے اپنی رحمتاں فرما دیں گے پڑھیا کر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا آپ نے فرمایا انا الزعیم لاخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ آپ نے فرمایا میں اس بندے دی ضمانت دینا جڑا بندہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھدا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا لاخذن بیدہ لام تقید اور بنون تقید شکیلہ ہے لام تقید اور بنون تقید شکیلہ معنی دے اندر قوت پیدا کردا ہے لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ لام تقید اور بنون تقید شکیلہ معنی دے اندر قوت پیدا کردا ہے معنی دے اندر یقین پیدا کردا ہے معنی دے اندر قوتی پیدا کردا ہے آپ نے فرمایا کہ انا الزعیم میں اس بندے دی ضمانت دینا کہ جڑا بندہ وظیفہ پڑھدا ہے اور اے بات آندا ہے اللہ میں تیرے تھے راضی اللہ کوئی بات نہیں پریشانی آ گئی ہے اللہ مصیبت آ گئی ہے میں تیرے تھے راضی کل قیامت دا دن ہوئے گا آپ نے فرمایا ایسے بندے دے میں بازو دو پکڑ کے اپنے نال اللہ دی جنت اندر لے جاؤں گا اللہ دا گلہ نہیں کرنا اللہ دا شکوہ نہیں کرنا آئیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میں پڑھیا ہے خبر متواتر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی قرآن پڑھنے والے ساری زندگی قرآن پڑھانے والے آئیے لوگوں 78 سال انہاں دی عمر ہے تے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں تو نبینے ہو جاندے نے اکھاں دی بینائی چلی جاندی ہے یقیناً پردے دے اندر میری اماں اور بہناں تشریف فرمانے اور میرے سامنے میرے کئی ایسے بزرگ تشریف فرمانے کہ زندگی دے آخری حصے دے اندر نماز فجر نو پڑھن واسطے دل کردا لیکن چل نہیں پاندے زندگی دے آخری حصے دے اندر بیماری لچاری پریشانی آ گئی ہے یہ لوگ میں پیغام دینا رب دا گلہ نہ کریا جے رب دا شکوہ نہ کریا جے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اللہ دے قرآن دیاں تفسیراں بیان کرنے والے میں تے تہذیب و تہذیب اندر پڑھیا ہے اللہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ ایک وقت تو بھی آندا ہے کہ بیت اللہ دے اندر صرف 2 ہی کرسیاں لگ دیاں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر ایک کرسی دے بیٹھ کے سیدنا معاویہ سیاسی فیصلے کرتے ہیں اور دوسری کرسی دے بیٹھ کے بیت اللہ دے اندر سیدنا عبداللہ قرآن دی تفسیر بیان کرتے ہیں اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے اللہ نے اتنا شان عطا فرمایا ہے لیکن پنڈوری دیواسیو اللہ ازماندہ بھی جے اللہ پیار تے محبتاں چک بھی کردہ جے یہ لوگ 78 سال انہاں دی عمرے اکھاں دو نبینے ہو جاندے نے ایک آئیس بس نے آکھیا اکھاں دے معالج نے آکھیا ہے ایک طبیب نے آکھیا ہے حضرت چا دینہ دی رکوع چھڑ دیو سجدہ چھڑ دیو تہاڈی نظر دے معاملات بہتر ہو سکدے نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں ایسے علاج نہیں چاہیے جڑے علاج مینوں نماز تو دور کر دیں جڑے علاج میرے کو رکوع چھین لین جڑے علاج میرے کو سجدے دی لذت چھین لین آخر عمر دے اندر اکھاں تو نبینے ہو جاندے نے تے کہتے اللہ پاک دا گلہ نہیں کیتا شکوہ نہیں کیتا تو 4 نمازاں پڑھ کے رب دا گلہ کرنا رب دا شکوہ کرنا رب تینوں بیٹا نہ دے صحت نہ دے مال نہ دے رب تینوں تندرستی نہ دے کدے کسے تیڑی تے جانا کدے کسے ان طویل فروش ملاواں دے کولوں جا کے اپنا ایمان برباد کرنا اور رب دے نال غداری کرنا یہ میں پیغام دینا رب دا گلہ نہ کریا جے رب دا شکوہ نہ کریا جے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں تو نبینے ہو جاندے نے تے جدوں فوت ہو جاندے نے انہاں دا جنازہ طائف دے قبرستان اندر لیاندا جاندا ہے مکے دے مفتی سیدنا عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے جدوں مینوں اپنے استاد محترم سیدنا عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دی خبر ہوئی ہے، آندے نے میں مکیوں نکلنا تے آپ نے استاد محترم دے آخری دیدار واسطے طائف دے قبرستان اندر پہنچ جانا۔ انج سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی میت کفن دے اندر ہے اور آپ دا چہرہ کفن دو بھارے، فرماندے نے میں قریب جا کے آپ دے چہرے دی زیارت کرنا تے سیدنا عبداللہ دا چہرہ انج چمک رہا ہے جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے۔ او قرآن پڑھنے والے ہو، قرآن پڑھان والے ہو، دن رات کر کے اللہ دی توحید آوازہ بلند کرنے والے ہو، اللہ دی قسمیں کوئی دنیا دا ایم پی اے تواڈے گلے دے اندر پھلاں دے ہار نہیں پائے گا، کوئی دنیا دا منسٹر تانوں اپنے گلے نہ نہیں لگائے گا، لیکن مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جنہاں نے ساری زندگی قرآن دی خدمت اندر گزاری ہے، اللہ موت ویلے ضرور صلہ عطا کر دینے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی میت پئیے تے فرماندے نے ویندیاں ویندیاں آسمان دے کچھ سفید رنگ دا پرندہ آندا ہے آ کے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کفن اندر داخل ہو جاندا ہے۔ فرماندے نے کافی دیر اسی انتظار کرنے ہاں وہ پرندہ اپنے کفن مبارک اندروں باہر نہیں آندا، ایویں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو قبر دے حوالے کر دیتا جاندا ہے تے فرماندے نے میں کتاب اندر پڑھیا ہے وہ عبداللہ تیری شان تو قربان جاواں، وہ عبداللہ تیری عظمت تو قربان جاواں، قبر دے مٹی پہ رہی ہے، ایک مٹی دا لب تابی پاندا ہے تے ایک مٹی دا لب صحابی پاندا ہے۔ علماء دے نال پیار کریا کر، طلباء دے نال پیار کریا کر، جس علاقے اور جس محلے دے اندروں آیا طلباء دے نال پیار کریا کر، علماء دے نال پیار کریا کر، اور جنہ لوگاں نے علماء دا مذاق اڑایا، طلباء دا مذاق اڑایا، حفاظ کرام دا مذاق اڑایا، اللہ دی قسم ہے جدو انہاں دے جنازے اٹھائے گئے، انہاں دے جنازے دے اندر زانی تو آئے، شرابی تو آئے، چور تو آئے، سود خور تو آئے، لیکن ایک بندہ انہاں دے جنازے دے اندر ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جڑا جنازے اندر جنازے دیاں دعاواں پڑھ کے اللہ دے سامنے شفارچی ہو سکے، اللہ دے سامنے گواہی پیش کر سکے۔ اور میں ایسے بزرگاں نو بھی جاننا، ایسے نوجواناں نو بھی جاننا جڑے مسلک دے شدائی، علماء نال پیار کرنے والے، دینی مدارس دے نال پیار کرنے والے، مساجد دے نال پیار کرنے والے، جدو انہاں دے جنازے اٹھائے گئے، انہاں دے جنازے دے اندر علماء کرام بھی آئے، محدثین اعظام بھی آئے، علماء کرام بھی آئے، حفاظ کرام بھی آئے، انہاں دی قبر دے کھڑے ہو کے نالے لب مٹی دا ڈھار رہے نے تے نالے اکھاں دو ہنسو بہا کے آندے نے اللہ اینو معاف کر دے، اے دی قبر نور نور کر دے، تیرے دین نال بڑا ہی پیار کردا رہیا ہے، مستاں ادارے نہ بڑا ہی پیار کردا رہا ہے۔ اللہ دی قسمیں اگر تیری قبر دے آگے کوئی متقی اللہ دا ولی اللہ دے سامنے دعا کر دیتے زندگی گزارن دا مول پہ گیا ہے۔ حضرات صحابہ و تابعین بیان کر دینے انج سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر دے مٹی پہ رہی ہے، جدو مٹی پہ گئی قبر تیار ہو گئی ہے تے ویندیاں ویندیاں قبر دے ارد گردوں آواز آندی ہے، پتہ نہیں آسمان دے کسے فرشتے دی آواز ہے، پتہ نہیں اس پرندے دی آواز ہے، پڑھنے والا مشہور کن انداز دے نال پڑھدا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ عذاب قبر تو اس طرح محفوظ فرماندے نے، اور سنگ دل بندے دی عبادت دا اللہ نو کوئی فائدہ نہیں۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرنا، آج بھی مثال دے دینا کہ ایک چودھری صاحب بیمار ہو گئے جس وقت، تو لوگ انہاں دا پتہ لینے واسطے جا رہے نے، تو رستے دے اندر ایک نبینہ آدمی بیٹھا ہے، اس نبینے نے لوگاں دے کولوں پوچھا بھئی کدھر جا رہے جے؟ وہ آندا ہے کہ فلاں چودھری صاحب بیمار ہو گئے نے، اسی اودی تیمار دا
داری لی جا رہے ہیں، یہ نبینا آندا ہے، یہ انہوں اکھاں تو بھی نظر نہیں آندا اور کناں تو سنائی بھی نہیں دیندا، یہ آندا چلو میں بھی وہ تیمارداری واسطے چلا جانا۔ جس وقت یہ بھی چلا گیا، یہ نہ کہ ان مینوں پوچھنا، مینوں سمجھ تھی آنی کوئی نہیں، چلو میں اپنے دماغ اور دل دے اندر کچھ ایسے سوال بنا لینا کہ جدوں میں اس بیمار دے کولوں جاواں گا جا کے سوال کراں گا۔ اے ہن جڑا نبینا بندہ اکھاں تو بھی سنائی نہیں دیندا، ان اپنے دل اندر پہلا سوال بنایا کہ میں اس بندے نوں جا کے سلام آکھنی ہے، جدوں میں سلام کراں گا ظاہری بات ہے جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور دوسرا سوال یہ بنایا کہ جس وقت میں اس چودھری دے کولوں جانا ہے، میں جا کے پوچھنا جی ماشاءاللہ تہاڈی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہے گا جی اللہ دا شکر ہے، اللہ دا فضل ہے، اللہ دا کرم ہے، اللہ دیاں رحمتاں نے۔ میں آکھاں گا الحمدللہ۔ اے ہن جڑا نبینا ہے اینوں کناں تو بھی سنائی نہیں دیندا، ان اپنے دل اندر تیسرا سوال بنایا کہ میں وہ کولوں جا کے سوال کراں گا جی ماشاءاللہ تسی کی کھاندے جے کی پیندے جے؟ وہ کہے گا جی ماشاءاللہ اللہ دا شکر ہے، فلاں چیز کھانے ہیں، رب دا کرم ہے، اللہ دا شکر ہے۔ تو میں کہاں گا الحمدللہ۔ اے جس وقت چودھری چلا گیا، اے نبینا بندہ چلا گیا، انہوں کناں تو بھی سنائی نہیں دیندا، جا کے چودھری صاحب نے آندا السلام علیکم، چودھری صاحب آندے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اے ہن پہلا سوال کرن لگا ہے جی ماشاءاللہ تسی کی کھاندے جے کی پیندے جے؟ انہوں چودھری صاحب آندے نے جڑے بیمار نے آندے میں زہر کھانا، انہوں کناں تو سنائی نہیں دیندا، اے آندا الحمدللہ۔ وہ آندا میں زہر کھانا ہے، آندا الحمدللہ۔ دوسرا سوال کیتا جی ماشاءاللہ تہاڈی طبیعت کیسی ہے، تہاڈی صحت کیسی ہے؟ وہ آندا ہے جی مرن ڈے ہاں، طبیعت خراب ہے، آندا الحمدللہ۔ ایمانداری نہ دسیا دے اس چودھری نو اس بندے دے خوش ہوئے گا یا غصہ آئے گا؟ غصہ آئے گا۔ یہ اس بندے دی تیمارداری کرنا اس چودھری نو کوئی فائدہ نہیں، جمعے دی تیماردار کرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ آئی حضرات میں جرا بندہ نماز بھی پڑھدا روزہ بھی رکھدا ہے لیکن دل دا سخت ہے، دل دے اندر نرمی نہیں، اللہ میں اس بندے دی نماز دا کوئی فائدہ نہیں، ذکر و توحید دا فائدہ نہیں۔ آخری حدیث بیان کراں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کول آئے تے میرے پیغمبر دے بازو نوں ہاتھ لگایا ہے تے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کر دینے انج تب دا پیا میرے پیغمبر دا جسم تے میں آکھیا اللہ دے نبی انج لگ دا جی میں تو انہوں دو بندیاں دے برابر بخار چڑھیا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بلا یا عبداللہ، ہاں میرے عبداللہ میں نو دو بندیاں دے برابر بخار چڑھیا ہے تے سیدنا عبداللہ آندے نے اللہ دے نبی وَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِينَ وَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِينَ، اللہ دے نبی اگر تو انہوں بخار دورہ چڑھیا ہے تے اللہ تو انہوں اجر بھی دورہ عطا کرنگے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے عبداللہ میں اللہ دے کولوں اجر دا امیدوار ہاں، میں اللہ دے کولوں نیکی اور اچھائی دا امیدوار ہاں۔ او میرے پیارے بھائیو، میں تہاڈے سامنے تین چیزاں بیان کر چکی ہاں کہ اللہ دے بندو علم آ جائے گناہ نہیں کریدا، علم آ جائے بدی بدکاری نہیں کریدی۔ پہلے نمبر دے اللہ اس بندے نو معاف فرما دیندے نے جڑا بندہ گناہ کردا ہے لا علم دی وجہ تو جہالت دی وجہ تو گناہ کردا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جڑا نرم دل انسان ہے اللہ اس بندے نو معاف فرما دیندے نے، اور تیسرا مصیبتاں دی چکی اندر پس کے بھی ازمائشاں دے اندر پس کے بھی پھر بھی اللہ دا گلہ نہیں کرتا، اللہ دا شکوہ نہیں کرتا، اللہ ذوالجلال اس بندے نو معاف فرما دیندے نے۔ هذا ما كان عندي والله تعالى أعلم بالصواب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔